بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے فعل ثلاثی مزید فیہ کے چند اہم ابواب جیسے انفعال، تفاعل، تفاعل، استفعال۔ یہ وہ ابواب ہیں جن میں اصل ثلاثی مادے میں ایک یا ایک سے زائد حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے، جس سے معنی میں وسعت، شدت، شرکت یا طلب جیسے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ابواب قرآن حکیم میں بارہا استعمال ہوئے ہیں اور ان کو سمجھنا قرآن کریم کے مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کنجی ہے۔ آئیں ان ابواب کی پہچان، ان کے ماضی اور مضارع کے صیغے اور قرآنی مثالوں کی روشنی میں ان کا علم حاصل کرتے ہیں۔ حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی۔ ثلاثی کی مزید دو اقسام ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فعل ثلاثی مزید فیہ۔ اس کی تعریف دیکھیے۔ وہ فعل ثلاثی مجرد جس کے 3 حروف اصلیہ میں 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیے۔ علمہ، جانا اس ایک مرد نے۔ تعلم، سیکھا اس ایک مرد نے۔ علمہ فعل ثلاثی مجرد ہے۔ اس کے 3 حروف اصلیہ ہیں، عین، لام اور میم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 حروف اصلیہ میں 2 مزید حروف کا اضافہ کیا گیا، شروع میں تا اور عین کے بعد لام، یعنی پہلے ایک لام تھا، اس میں 2 لام ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ حروف اصلیہ سے کیا مراد ہے۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے بنیادی معنی کو قائم رکھتے ہیں، یعنی یہ لفظ کی بنیاد ہوتے ہیں۔ انہیں اصل کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال سے مزید بات واضح ہو جائے گی۔ کاتبہ، اس نے لکھا، حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با۔ اس کا بنیادی معنی ہے لکھنا۔ اسی طرح مکتوبن، اس کے حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با۔ اس کے حروف زائدہ ہیں میم اور واو۔ پھر لفظ ہے کتابتن، اس کے بھی حروف اصلیہ ہیں کاف، تا، با، جبکہ حروف زائدہ ہیں الف اور تا۔ پھر لفظ ہے کتابن، اس کے بھی حروف اصلیہ ہیں کاف، تا اور با، جبکہ حرف زائد ہے الف۔ ان تینوں الفاظ کا بنیادی معنی بھی ہے لکھنا۔ فعل ثلاثی مزید فیہ کے مشہور ابواب یہ ہیں، افعال، تفعیل، مفاعلۃ، افتعال، انفعال، تفعل، تفاعل، استفعال۔ بات مزید آگے بڑھانے سے پہلے فا عین لام کلمہ کیا ہوتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ فا عین لام 3 فرضی حروف ہیں جو کسی بھی فعل یا اسم کے 3 اصل یا بنیادی حروف کو ظاہر کرنے کے لیے بطور علامت استعمال ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھیے۔ کاتبہ، اس نے لکھا، پہلا حرف کاف فا کلمہ کہلاتا ہے، دوسرا حرف تا عین کلمہ کہلاتا ہے، تیسرا حرف با لام کلمہ کہلاتا ہے۔ باب انفعال بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ اور نون مجزومہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال ما وضاحت دیکھیے، جیسے فتح، اس ایک مذکر نے کھولا، سے ان فتح، وہ ایک مذکر کھل گیا۔ فتح ثلاثی مجرد سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ اس کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ اور نون مجزومہ لگایا تو باب انفعال کا یہ صیغہ یعنی انفتح حاصل ہوا۔ باب تفاعل بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ پر شد لگانے سے بنتا ہے۔ مثال ما وضاحت دیکھیے، جیسے علمہ، اس ایک مذکر نے جانا سے تعلم
اس ایک مذکر نے سیکھا۔ عالما ثلاثی مجرد سے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمہ پر شد لگائی تو باب تفاعل کا یہ سیغہ یعنی تعلم حاصل ہوا۔ باب تفاعل بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجرد کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ مثال ما وضاحت دیکھیے، جیسے قاتلا اس ایک مذکر نے قتل کیا سے تقاتلا اس ایک مذکر نے کسی سے لڑائی کی۔ قاتلا ثلاثی مجرد سے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ اس کے فا کلمہ سے پہلے تا اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کیا تو باب تفاعل کا یہ سیغہ یعنی تقاتلا حاصل ہوا۔ باب استفعال بنانے کا طریقہ: ثلاثی مجرد کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ سین تا کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ مثال ما وضاحت دیکھیے، جیسے ناسوارا اس ایک مذکر نے مدد کی سے استنصارا اس ایک مذکر نے مدد طلب کی۔ ناصرہ ثلاثی مجرد سے سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے۔ اس کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ سین تا کا اضافہ کیا تو باب استفعال کا یہ سیغہ یعنی استنصارا حاصل ہوا۔ اب ہم قرآن مجید سے ان ابواب کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ماضی ثلاثی مجرد ہے بعثا، اس سے ماضی ثلاثی مزید فیہ بنے گا انبعثا، اور یہ سورۃ الشمس آیت نمبر 12 میں ہے۔ اسی طرح ماضی ثلاثی مجرد ہے قالبا، اس سے مضارع ثلاثی مزید فیہ بنے گا ینقلبو، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں ہے، اور یہ ہے باب انفعال سے۔ دوسری مثال دیکھیے، ماضی ثلاثی مجرد ہے باساما، اور اس سے ماضی ثلاثی مزید فیہ ہے تبسما، جیسا کہ سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں ہے۔ اسی طرح ماضی ثلاثی مجرد ہے جانبا، اور اس سے مضارع ثلاثی مزید فیہ ہے یتجنبو، جو کہ سورۃ الاعلی آیت نمبر 11 میں ہے، اور تبسما اور یتجنبو باب تفاعل سے ہیں۔ اسی طرح ماضی ثلاثی مجرد ہے شابہ، اور اس سے ماضی ثلاثی مزید فیہ ہے تشابہ، جو کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 70 میں ہے۔ ماضی ثلاثی مجرد ہے عرفہ، اور اس سے مضارع ثلاثی مزید فیہ کی مثال سورۃ یونس آیت نمبر 45 میں ہے یتعارفون۔ تشابہ اور یتعارفون یہ دونوں الفاظ باب تفاعل سے ہیں۔ اسی طرح ماضی ثلاثی مجرد ہے کابورا، اور اس سے ماضی ثلاثی مزید فیہ کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں ہے استکبارا۔ اسی طرح ماضی ثلاثی مجرد ہے جابا، اور اس سے سورۃ الانعام آیت نمبر 36 میں مضارع ثلاثی مزید فیہ کی مثال ہے یستجیبو۔ استکبارا اور یستجیبو یہ دونوں الفاظ باب استفعال سے ہیں۔ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان کے کچھ مزید دروازے کھولنے کی توفیق ملی۔ فعل ثلاثی مزید فیہ کے یہ ابواب یعنی انفعال، تفاعل، تفاعل، استفعال صرف عربی زبان کا ہی نہیں بلکہ قرآنی مفاہیم کا بھی زبردست خزانہ ہیں۔ اگر ہم ان ابواب کو گہرائی سے سمجھ لیں تو قرآن کریم کا پیغام ہمارے لیے زیادہ واضح، بامعنی اور مؤثر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سبق سے مستفید ہوئے ہیں تو رمز قرآن چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلے سبق میں ہم ثلاثی مزید فیہ کے مزید 4 ابواب اور قرآنی گرامر کے نکات لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس مشن میں رمز قرآن کا ساتھ دیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ قرآنی فیضان ہر گھر تک پہنچے۔